وہ میرا رب ہے، وہ میرا معبود ہے، وہی ہے کہ جس نے مجھے وجود بخشا ہے، وہ میرا اور اس پوری کائنات کا خالق ہے۔ یہ احساس جیسے جیسے میرے وجود میں جاگزیں ہوتا چلا جاتا ہے تو عبادت میرے لیے کوئی حکم نہیں رہتی، وہ میرے وجود کا تقاضا بن جاتی ہے، وہ میرے باطن کی پکار بن جاتی ہے، وہ میری احتیاج کا لازمی جواب بن جاتی ہے۔ یعنی پھر تو مجھے راستہ بتانا چاہیے آپ کو کہ میں کس طرح اپنے مالک کو پکاروں، کیسے اس سے بات کروں، کس طرح اپنے جذبات اس کے سامنے پیش کروں۔ یعنی میں کوئی پتھر کا بنا ہوا انسان ہوں؟ کیا میں کوئی مجسمہ ہوں؟ کیا میں کوئی روبوٹ ہوں؟ میں ایک پوری شخصیت ہوں۔ میں نے اپنے مالک کو پہچان لیا ہے۔ یہ جتنے لوگ بھی اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں وہ اصل میں پہچان اور معرفت سے الگ ہو کے کر رہے ہیں۔ میں نے پہچان لیا یہ میری ماں ہے، برسوں کے بعد ملی ہے، لیکن پتہ چل گیا کہ یہ میری ماں ہے۔ اب میرے اندر جو جذبات کا ایک طوفان امٹ پڑے گا، اس کے لیے مجھے کسی منطقی استدلال کی ضرورت ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ میں اپنا یہ جذبہ اس کے سامنے رکھوں، میں اپنی محبت کا اس کے ساتھ اظہار کروں، میں اپنے تعلق کا اس کے ساتھ اظہار کروں، اور اگر وہ مجھے کچھ دے سکتی ہے تو اس سے ہی مانگوں، اس لیے کہ بچہ تو ماں ہی کے ساتھ لپٹے گا، اسی کے پاؤں کے ساتھ لپٹ کے اپنی خواہشات اس کے سامنے رکھے گا۔ تو میرا بندہ ہونا اور اس کائنات کے خالق کی معرفت حاصل کر لینا، یہ دونوں چیزیں مل کر اصل میں عبادت کو میرا مسئلہ، میری ضرورت، میری خواہش، میری تمنا، میرا جذبہ بنا دیتی ہے۔ میں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے ایک حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ میں مخلوق ہوں، میرا ایک خالق ہے، وہ میرا بنانے والا ہے۔ تمام مخلوقات اسی کے ایک کلمہ کن سے وجود میں آئی۔ یہ پوری کائنات اس کی تخلیق ہے، اور مجھے جو کچھ ملا ہے وہ زندگی ملی ہے، مجھے زندگی کے لوازم ملے ہیں، اور جو کچھ میری ربوبیت کے لیے، میری پرورش کے لیے، میری پرداخت کے لیے، میری آرزوؤں کے لیے ضروری تھا، وہ سب اس کی عنایت ہے۔ اگر میں اس حقیقت کو مان لیتا ہوں تو اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میری ضرورت ہے کہ میں اپنے جذبات کا اس کے لیے اظہار کروں۔ یہ تو میری نفسیاتی ضرورت تھی، یہ میرے وجود کے عجز کا تقاضا تھا، میرے اپنے شعور کا تقاضا تھا، یہ میرے لیے جو احتیاجات مجھے لاحق ہیں ان کے پورا ہونے کی راہ تھی۔ میں جن چیزوں کی اپنے اندر کمزوری اور ضعف محسوس کرتا ہوں اس کا اس کے سوا ازالہ نہیں ہو سکتا کسی طریقے سے، یہ تو اس کے نفسیاتی پہلو ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کائنات کے متعلق عقلی تقاضا بھی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر جب مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ ایک دن میں اس پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں، تو آپ خود سوچئے کہ کتنے بوک قلموں پہلوؤں سے یہ چیز میری شخصیت پر اثر انداز ہوگی۔ یعنی عقلی لحاظ سے وہ میرا خالق ہے۔ میں جب اپنے وجود کو دیکھتا ہوں تو میرے وجود کا انحصار اس کے اذن پر، اس کی عنایت پر، اس کی توفیق پر ہے۔ مجھے جو کچھ ملتا ہے اس کی طرف سے ملتا ہے۔ میری یہ زندگی اور اگر کوئی آگے آنے والی زندگی ہے تو وہ سب کی سب اس کی رضا پر موقوف ہو کے رہ گئی ہے۔ اتنے بہت